بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید حیدر حسن زیدی آپ کے خدمت میں پھر سے حاضر ہوا ہوں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا یاور عباس صاحب کی بلا۔ آئے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کچھ سوالوں کے جواب۔ السلام علیکم آقا، کیسے ہیں آپ؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ آپ کا استقبال ہے چینل ون کے اسٹوڈیو میں۔ ہم پھر سے ملاقات کر رہے ہیں ایک نئے فریش ٹاپک کو لے کے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس نے دوبارہ یہ توفیق عنایت فرمائی کہ کچھ باتیں اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر سکیں اور مالک کی بارگاہ سے اجر عظیم حاصل کر سکیں۔ تو آگا آج کے ایپیسوڈ میں ہم کس ٹاپک کو جو ہے بیان کرنے والے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ ہمارا یہ پروگرام کہ جس کا نام ہے ذکر و فکر، اور آج ہم اپنے اس پروگرام میں ایک بہت ہی خاص ٹاپک لے کر آئے ہیں کہ جس کا نام ہے توبہ و استغفار۔ جی۔ اور اس سلسلے میں چونکہ انسان ایک خاکی مخلوق ہے، انسان ایک گناہ گار بندہ ہے، انسان کی زندگی میں بہت سی مسٹیک آ جاتی ہیں، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ جب اپنے آپ کو اس طرح کی غلطیوں میں مبتلا دیکھے تو اپنے مالک کی بارگاہ میں ان غلطیوں کی معافی طلب کرے اور مالک کی بارگاہ میں اس بات کا افسوس ظاہر کرے جی کہ جو مسٹیک ہو گئی ہے وہ میرے مالک میرا معاف فرمائے اور مجھے اس ایسی توفیق عطا فرمائے کہ میں اس مسٹیک کو دوبارہ نہ کروں۔ جی۔ دیکھیے، توبہ کے سلسلے میں اگر ہم غور کریں اور بات کریں تو یہ ہے کہ توبہ بھی بالکل خالص ہونی چاہیے۔ توبۃ النصوحہ کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا کہ جب انسان اپنے مالک کی بارگاہ میں آئے تو اس مضبوط ارادے کے ساتھ آئے کہ پہلے تو مالک کی بارگاہ میں اس کا افسوس ظاہر کرے، معافی طلب کرے، اور معافی طلب کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پکا ارادہ کر لے کہ دوبارہ اس مسٹیک کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ ارادہ تو کرے کم سے کم، اگر انجانے میں ہو جائے پھر اس کا مسئلہ بعد میں دیکھا جائے گا، مگر ایک مضبوط اور پکا ارادہ انسان کو یہ کر لینا چاہیے کہ میں دوبارہ اس مسٹیک کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ یہی توبہ نصوحہ ہے اور یہی خالص توبہ ہے، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک طرف توبہ کر رہا ہے اور ادھر توبہ کی اور دوبارہ دیکھنے میں آیا کہ وہی بات پھر ہماری زندگی میں ریپیٹ ہو جاتی ہے بار بار، تو یہ اس طرح کی توبہ قابل قبول اور ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ایکسیپٹیبل اور ویلڈ وہی ہے کہ جو پہلے بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید جو کتاب الہی ہے جس نے ہمیں بہترین باتیں بتانے کے ساتھ ساتھ جو بھی بات بتائی وہ 100% بتائی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کا اعلان یہ ہے اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ یہ جس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی ہر بات 100% ہوتی ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی باتوں پر بالکل بھی ذرہ برابر سسپینس میں نہیں رہنا چاہیے، ڈاؤٹ کی حالت میں گنجائش نہیں ہونی چاہیے ڈاؤٹ کی۔ جی، کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید جو بھی بات بیان کرتا ہے وہ بالکل اوتھینٹک ہے، 100% ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک جسے ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، اگر اس کے بارے میں ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں یا قرآن مجید کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے بھی اسی بات کی طرف انسان کو امید دلائی ہے، انسان کا دھیان اسی بات کی طرف متوجہ کرایا ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید کے سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں اعلان اور ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اپنے رب کی بارگاہ سے طلب مغفرت کرو اور پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ پہلے مغفرت طلب کرو اور مغفرت طلب کرنے کے بعد توبہ کرو۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں اپنے رب سے طلب مغفرت کرتا ہوں
اور اسی کی بارگاہ میں میں توبہ کرتا ہوں. جی. تو توبہ اور استغفار یہ تقریباً دونوں ایک ہی چیز ہے. طلب توبہ کا فائدہ طلب مغفرت ہے. جی. کہ اگر ہماری توبہ قبول ہو گئی تو گویا کہ ہم مالک کی بارگاہ میں معاف کر دیے گئے. اگر توبہ قبول ہو گئی تو ہم مالک کی بارگاہ میں معاف کر دیے گئے. تو قرآن مجید نے اس بات کا حکم دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ گناہگار کو اور مایوسی کے دلدل میں چھوڑ دیا ہے کہ اب اگر تم سے ایسا ہو گیا ہے تو اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. جی. چونکہ پروردگار عالم کو انسان کی کمزوری معلوم ہے کہ یہ خاکی انسان ہے, یہ ایک نادان ہو ہے, جاتی ہے غلطی, یہ ایک کمزور ہے. خلق الانسان و ضعیف ہے, انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے. جی. لہذا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, مسٹیکس ہو جاتی ہیں, اور اگر ہو جائیں تو انسان کا کمال یہ ہے کہ الرٹ ہو جائے, وہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہونے پائے. اور مالک کی بارگاہ, مالک نے بھی, پروردگار عالم نے بھی توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں. بندہ آئے تو صحیح, وہ مالک معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لہذا اس سلسلے میں دیکھیں قرآن مجید کے سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں اس بات کی ہمیں اجازت دی گئی ہے. پروردگار عالم نے خود اس بات کا اعلان فرما دیا ہے کہ توبہ, مالک کی بارگاہ سے طلب مغفرت کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو. جی. اور اگر روایات کی دنیا دیکھی جائے تو بہترین روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جہاں آپ نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا اتاب العبد توبۃ نصوحا احبہ اللہ فستر علیہ. جی. جب بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں آ کر خالص توبہ کرتا ہے, توبہ نصوحا یعنی ایسی توبہ کہ جس کے بعد اس کا خود یہ ارادہ ہو کہ اب اس مسٹیک کو ریپیٹ نہیں کرنے کا ہے, نہیں کرنا ہے. جی. تو اس توبہ کو توبہ نصوحا کہتے ہیں. تو جب بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے احبہ اللہ, اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جی. فستر علیہ, اور اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے. دیکھیے ایک توبہ کرنے کے دو فائدے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے انسان, توبہ کرنے والا انسان خدا کا محبوب بن جاتا ہے, خدا اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور دوسرا فائدہ کہ خداوند عالم اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. یہ بڑی برکت ہے, واقعاً بڑی عظیم برکت ہے. لہذا یہ تو توبہ ہمیں کرنی چاہیے, اپنی زندگی میں لے کر آنا چاہیے. بالکل بھی گناہوں کے بعد انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, یعنی اتنا مایوس نہیں ہو جانا چاہیے کہ اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہوں, میں تو ایسا ہو گیا اور میں تو ویسا ہو گیا. اس طرح کی مایوسی سے انسان کو اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے. لہذا توبہ کے ذریعے سے انسان اپنے مالک کی بارگاہ میں صاحب عزت, صاحب احترام بن سکتا ہے. اور یہی جو ٹاپک ہے ہمارا استغفر اللہ, یہ کیا ہمیں یہ دیکھنے مل سکتا ہے معصوم علیہ السلام کی زندگی سے؟ کچھ ایگزامپلز یا کوئی مثالیں ہمیں دیکھنے مل سکتا ہے؟ توبہ کی اہمیت اور توبہ کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے ایک داستان امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے جڑی ہوئی ہے. جی. امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے چھٹے امام, اور آپ کے زمانے سے داستان یہ جڑی ہوئی ہے کہ معاویہ ابن وہب نامی ایک شخص یہ بیان کرتا ہے, یہ اس داستان کا راوی ہے, رپورٹر ہے, اور یہ امام صادق علیہ السلام کا پیروکار ہے, یعنی ان کا ماننے والا ہے اور انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا ہے. جی. یہ بیان کرتا ہے کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے. ہمارے قافلے میں ایک ضعیف اور بزرگوار انسان تھا, اور وہ ہمارے مذہب کا پیروکار نہیں تھا. جی. اور وہ سفر میں بھی نماز قصر پڑھنے کے بجائے پوری نماز پڑھنے کا قائل تھا اور پوری نماز پڑھتا تھا. جی. وہ بزرگوار, وہ ضعیف راستے میں بیمار ہوئے, اور اتنے شدید بیمار ہو گئے کہ انہیں دیکھنے والا ہر انسان یہی کہہ رہا تھا کہ شاید اب یہ
آگے زندگی کا کاروان نہ بڑھا پائیں، جی یعنی یہ اب نہ بچ پائیں شاید۔ ہوں اور کچھ ہوا یہ کہ ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا جو ان کی دیکھ ریکھ کے لیے تھا، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس بیٹے کے پاس گیا۔ کون بیان کرتے ہیں؟ معاویہ ابن وہب جی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے والد بزرگوار یا یہ بزرگوار جن کی آپ خدمت کر رہے ہیں، یہ شاید اس دین کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ جی انہوں نے ان سے یہ بات بیان کی، اور بات بیان کرنے کے بعد وہ جو ان کی خدمت کر رہے تھے وہ ان بزرگوار کے پاس آئے، اور آنے کے بعد ان سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں، اپنی حیات طیبہ میں مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنا جانشین اور اپنا وصی، اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے۔ جی کیا آپ بھی اسی دین کو فالو کرتے ہیں؟ تو ان بزرگوار نے جواب دیا کہ میں اب تک تو نہیں کرتا تھا، لیکن آج سے میں اسی دین کو فالو کر رہا ہوں یا کروں گا۔ جی اور جیسے ہی انہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور ان کی موت بھی واقع ہو گئی۔ ادھر انہوں نے یہ بات کہی اور کہ میں اب تک جو کر رہا تھا اس سے میں توبہ کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے غدیر خم کے میدان میں حکم خدا سے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا تھا، لہذا آج سے میں اسی کو کنٹینیو کروں گا، اسی پر عمل کروں گا۔ جیسے انہوں نے یہ اقرار کیا اور یہ ارادہ کیا تو ان کی روح بھی قبض ہو گئی اور وہ انتقال فرما گئے۔ جی علی ابن سوری نامی ایک شخص نے یہ پوری داستان امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بیان کی، اور امام صادق علیہ السلام نے جیسے ہی یہ داستان سنی یا سماعت فرمائی تو فوراً آپ نے جواب دیا کہ وہ انسان نجات یافتہ ہے، پروردگار عالم اسے معاف کر دے گا۔ تو اس داستان سے تقریباً ہمیں یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ توبہ کے لیے کوئی وقت معین اور مقرر نہیں ہے۔ انسان اپنی آخری زندگی اور آخری عمر میں بھی توبہ کر سکتا ہے، بس توفیق الہی شامل حال ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے شامل حال رحمت الہی اور توفیق الہی ہو جاتی ہے تو پروردگار عالم اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ اور تیار ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اور آگا بس چلتے چلتے اگر آپ ناظرین کو بھی بتائیں کہ توبہ کے حوالے سے اگر آپ کچھ میسیج یا کچھ پیغام جو ہے اگر ان تک آپ پہنچانا چاہیں تو۔ توبہ کا میسیج اور پیغام یہی ہے کہ ہمیں مالک کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہماری عمر کا آخری حصہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والا دن ہی ہماری عمر کا آخری حصہ اور لاسٹ مومنٹ ہو، لہذا ہمیں اس کام کے کرنے میں آخری عمر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی توفیق الہی شامل حال ہو، مالک کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور مالک کی بارگاہ سے توبہ اور مغفرت اور معافی حاصل کریں۔ کیا بات ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نئے ٹاپک کو، نئے داستان کو جو ہے ہم ناظرین کی خدمت میں جو ہے ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ winislam@gmail.com پہ بھیج سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔